مسئلہ نہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. آج ہم سورہ بینہ کے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اور کیونکہ ہم اس کے محتوا سے فارغ ہو گئے تو اب ہم سورہ بینہ کو پڑھ لیتے ہیں. سورہ بینہ میں مولا عز و جل کیا فرماتا ہے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا عز و جل کے نام سے جو بڑا رحمان و رحیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس سورہ مبارکہ میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے: لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. نہیں تھے، لم یکن الذین نہیں تھے، الذین کون لوگ؟ وہ لوگ الذین کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور جنہوں نے شرک اختیار کیا، یعنی اہل کتاب میں سے کفار و مشرکین نہیں تھے. کیا نہیں تھے؟ منفکین، الگ الگ، جدا جدا. حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان تک بینہ آ گئی. یعنی اہل کتاب میں کفار و مشرکین کیا تھے؟ متفق تھے، ایک تھے، سب کی رائے نظریہ ایک تھا. اہل کتاب میں کن لوگوں کا؟ جو کفار و مشرکین تھے اہل کتاب میں سے، ان کا نظریہ کیا تھا؟ وہ سب ایک تھے، وہ الگ الگ نہیں تھے، جدا جدا نہیں. منفکینہ جدا جدا نہیں تھے. حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ بینہ آ گئی. یعنی جب تک بینہ نہیں آئی، یعنی بینہ یعنی نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو اہل کتاب جو کفار اور مشرکین تھے وہ سب عقیدہ اور ایمان رکھتے تھے، اعتقاد رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے جن کی نبوت و رسالت عالمی ہوگی، یعنی پوری دنیا پر ان کی رسالت اور حکومت، اور یعنی جن کی رسالت پوری دنیا کے لیے ہوگی، عالمی ہوگی. وہ آئیں گے اور عدل و انصاف قائم کریں گے، اور عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں گے. ایک نبی آئیں گے کہ جو پوری دنیا پر جن کی رسالت اور نبوت قائم ہوگی. وہ متفق تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے بعض نے انکار کیا اور بعض نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کیا. منفکین یعنی وہ جدا ہو گئے. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے، آپ کی ولادت اور اعلان نبوت سے پہلے وہ لوگ متفق تھے کہ نبی آئیں گے، اور جو ہے وہ ایسے ایسے نبی آئیں گے، ان کی رسالت عالمی ہوگی، نبوت عالمی ہوگی، پوری دنیا کے لیے نبی اور رسول ہوں گے. لیکن جب وہ تشریف لے آئے تو یہ اہل کتاب جو مشرک اور کافر تھے، انہوں نے بعض نے انکار کیا ہمارے نبی کی نبوت کا اور بعض نے اقرار کیا، یعنی ایمان لائے. بعض ایمان لائے اور بعض ایمان نہیں لائے. بینہ یعنی نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے کہ سائے سے اندازہ ہوتا ہے جس کی ہم تلاوت ابھی کرنے والے ہیں. وہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. وہ رسول ہیں، رسول کہ جو تلاوت کرتے ہیں کس کی؟ پاک صاف صحیفوں کی. رسول جو اللہ کی طرف سے ہیں
اور پاک صاف صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں. صحیح. فیہا کتب قیمہ، اس میں مضبوط پختہ کتابیں ہیں. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کی طرف سے رسول ہیں یہ، اور صحف مطہرہ کی تلاوت کرتے ہیں. فیہا، اس میں کیا ہے؟ کتب قیمہ، مضبوط اور پختہ کتابیں ہیں. کتب یعنی کتابیں، قیمہ مضبوط پختہ کتابیں ہیں. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة، اور متفرق نہیں ہوئے، تفرقہ نہیں کیا، الگ الگ نہیں ہوئے، جدا نہیں ہوئے. کون؟ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی، یعنی صاحب، یعنی اہل کتاب، یہود و نصارہ، اہل کتاب متفرق اور جدا جدا نہیں ہوئے، الگ الگ نہیں ہوئے. مگر کب؟ مگر من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر جب بینہ آ گئی، دلیل آ گئی، بینہ آ گئی، یعنی نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. یعنی آپ کی ولادت سے پہلے سب متفق تھے، اہل کتاب کہتے تھے نبی آئیں گے، ایمان رکھتے تھے، یعنی عقیدہ رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے. لیکن جب آپ آ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعض نے انکار کیا آپ کی نبوت اور رسالت کا، اور بعض نے اقرار کیا. بعض نے آپ کو نبی مانا اور بعض نے آپ کو نبی نہیں مانا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، اور ان کو نہیں حکم دیا گیا، نہیں کہا جی مگر یہ، مگر الا یعنی مگر، ليعبدوا الله، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین، خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں. لہ الدین حنفاء، دینا مخلصین لہ الدین حنفاء، دین حنیف کو قبول کریں، دین حنیف پر رہیں، دین حنیف کو اختیار کریں جو بہترین دین ہے، اور اللہ کی عبادت خلوص کے ساتھ کریں، اور اللہ کا دین جو بہترین دین ہے اس پر رہیں. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، کیا ان کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرے خلوص کے ساتھ، دین حنیف میں رہتے ہوئے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کریں. یقیم الصلاۃ یعنی نماز کو ادا کریں، قائم کریں. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں، زکوٰۃ کو دیں، نکالیں، زکوٰۃ نکالیں اپنے اموال میں سے. وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، اور یہی تو مضبوط اور پختہ دین ہے. کیا کہا گیا ان کو؟ کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی عبادت کریں خلوص کے ساتھ، دین حنیف میں رہ کر، دین حنیف کو اختیار کریں، یعنی دین حنیف کو قبول کریں، دین حنیف میں رہیں، اللہ کی عبادت کریں خلوص کے ساتھ، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں. وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، اور یہی پختہ اور مضبوط دین ہے. صحیح. یہ سورہ بینہ المبارکہ کا ترجمہ ہے کہ جو مولا عز و جل اس طرح ارشاد فرماتا ہے، اور ان لوگوں کے حالات کو اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انتظار کر رہے تھے، یا ایمان یا عقیدہ رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، لیکن جب آپ آ گئے تو ان میں وہ تقسیم ہو گئے. بعض نے قبول کیا آپ کی نبوت کو، اور بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول نہیں کیا، یعنی انکار کیا. بعض مشرک و کافر رہے اور بعض ایمان لے آئے. یہ رسول کون تھے؟ جو رسول اللہ کی طرف سے رسول ہیں، صحف مطہرہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں کتب قیمہ ہے، مضبوط کتابیں ہیں، اور وہ لوگ متفرق نہیں ہوئے اہل کتاب. کب؟ مگر کب؟ جب ان پر بینہ آ گئی، ان تک بینہ پہنچ گئی، اور حکم دیا گیا ان کو کہ آپ جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کرو خلوص کے ساتھ، دین حنیف کو اختیار کرو، دین حنیف میں رہو اور اللہ کی عبادت کرو، اور نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو. اور یہی دین قیم، یعنی دین مضبوط اور پختہ، یہی مضبوط اور پختہ دین ہے. اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے. والحمدللہ رب العالمین. کل انشاءاللہ فارسی کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ ترجمہ ہو جائے گا، اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو انشاءاللہ پوچھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والحمدللہ رب العالمین. فی امان اللہ.
خدا حافظ.